آج عشرۂ محرم یعنی 10ویں محرم الحرام ہے، اور 10 محرم الحرام کی تاریخ ہم تمام مسلمانوں کے لیے ایک عظیم یادگار ہے، اور ہر مسلمان اس تاریخ کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ نواسۂ رسول جگر گوشۂ بطول سردار نوجوانان جنت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تمام اعوان و انصار، ان کے جملہ رفقا جو میدان کربلا میں یزیدی ظالم و جابر اور اس ظالموں کی فوج کے آگے صرف اللہ و رسول کی رضا کے لیے اور اس دین متین کی حفاظت و صیانت کے لیے سینہ سپر ہو کر یزیدیوں کا مقابلہ کیا، اور اس طرح سے دین کو بچاتے بچاتے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ لیکن ان یزیدی بھیڑیوں کا مقصود و مطلوب صرف امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تھی کہ کسی طرح سے نواسۂ رسول یزید کی بیعت قبول کر لیں۔ اور مدینہ شریف سے کربلا جانے تک کا جو سفر ہے بہت طویل واقعہ ہے، مگر اس کے محرکات اور اس کے علل و اسباب جو سبب بنا کربلا جانے کا، اور کربلا تو جانا ہی تھا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن اسباب موت الگ الگ ہیں۔ کس طریقے سے دنیا سے رخصت ہوگا اس کے اسباب الگ الگ ہیں، لیکن جانا سب کو ہے۔ اور مقدر میں اللہ تعالیٰ نے جس کی موت جیسے لکھی ہوگی ویسے ہی وہ رخصت پذیر ہوگا، ہمارے آپ کے بچانے سے وہ بچ نہیں پائے گا۔ تنہا ایک ایسی شخصیت حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جن کی حیات ہی میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ یہ کربلا میں شہید ہوں گے، حیات میں مشہور ہو گئی تھی۔ سرکار اپنے گود میں لے کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت کر رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے، تو اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اپنے نواسے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں اپنے نواسے سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہی کی امت آپ کے نواسے کو شہید کر دے گی، آپ کی امت آپ کے نواسے کو شہید کر دے گی۔ اور اس مقتل کی مٹی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میدان کربلا سے، مقتل یعنی جہاں شہید ہوں گے، جو شہید ہونے کی جگہ تھی، وہاں کی مٹی اٹھا کر جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو پیش کیا تھا کہ یہ اس مقتل کی مٹی ہے جہاں آپ کا نواسہ شہید ہوگا۔ بتائیے، ابھی 11 ہجری میں 10 ہجری میں سرکار کا وصال شریف ہوا ظاہری، اور 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو حضرت امام علی مقام کی ولادت ہوئی، 5 شعبان 4 ہجری کو۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو 6 یا 7 سال کا زمانہ سرکار کا پایا، حضرت امام علی مقام نے 6 یا 7 سال کا زمانہ پایا۔ اور اتنے ہی زمانے میں شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، مقتل کی مٹی بھی آ گئی، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے امام علی مقام کو شہادت سے بچنے کی دعا اللہ کے بارگاہ میں نہیں فرمائی، بچنے کی دعا نہیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہید ہونے سے بچا لے، کیونکہ پیغمبر کی دعا ہے، کر دیتے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ قبول فرما لیتا اور اس سے نجات مل جاتی۔ مگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے لیے شہادت سے بچنے کی دعا نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس امتحان میں سختی کے ساتھ قائم ہونے کی دعا فرمائی کہ جب اس آزمائش میں مبتلا ہوں اللہ تعالیٰ پائے استقلال ان کے قدم میں کوئی جنبش تک نہ آئے، بلکہ اس امتحان میں وہ مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، عابدہ زاہدہ سیدہ طاہرہ شاہ بطول بنت رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی جانتی تھیں، حضرت مولا علی بھی جانتے تھے کہ میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہوگا۔ ایک مرتبہ جنگ غالباً صفین کے موقع سے جب واپس ہو رہے تھے حضرت مولا علی، تو نہر فرات کے قریب سے گزر رہے تھے، تو جب وہاں پہنچے تو کھڑے ہو کر کے وہاں رونے لگے، اور اتنا روئے کہ ریش مبارک جو ہے آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بتاؤ یہ کون سی وادی ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں بتاؤ یہ کون سی وادی ہے، کون سی جگہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور اسی کا نام تو کربلا ہے۔ کہا اسی کا نام کربلا ہے؟ کہا ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں نے بھی یہی پوچھا تھا کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان ابن الحسین یقتل بشاطئ الفرات۔ حضور نے فرمایا تھا کہ بے شک میرا بیٹا حسین فرات کے کنارے شہید کیا جائے گا۔ اسی کو دیکھ کر کے اس مقام کو اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو تو آئے مگر اپنے شہزادے کے لیے اس سے بچنے کی دعا نہیں فرمائی۔ کیوں نہیں فرمائی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک آزمائش اور امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ کبھی پھلوں کے ذریعے سے پھلوں کو نقصان دے کر کے، کبھی جانوں کے نقصان دے کر کے، اور مختلف ذرائع سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ مگر یاد رکھیں ایک موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ حسن کے اندر میری سیادت ہے، میری سرداری اور سیادت ہے کہ اللہ تعالی حسن کے ذریعے سے دو گروہ کے درمیان اصلاح فرمائے گا۔ میری سیادت ہے اس کے اندر، سرداری ہے میری اس کے اندر۔ سرکار کی اس پیشن گوئی کا اظہار تب ہوا جب 6 مہینہ امور خلافت کا انجام دینے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اصلاح بین المسلمین کے لیے، مسلمانوں میں اصلاح حال کے لیے کوئی لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، خون ریزی نہ ہو، کیونکہ جس طرح سے جانوں کی ہلاکتیں شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت ہوئی تھی، وہ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ پھر سے مسلمانوں کے درمیان اس طرح کا کوئی بڑا واقعہ پیش آئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت جیسی عظیم شے کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد فرما دیا 6 مہینہ عمر خلافت انجام دینے کے بعد۔ تو سرکار کے اس فرمان کا اظہار یہاں پر ہوا جب انہوں نے خلافت سونپ دی، اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ حسن کے اندر میری سیادت ہے اور حسین کے اندر میری جرأت و ہمت ہے۔ یہاں سیادت ہے، وہاں جرأت و ہمت ہے۔ تو امر خلافت کو سونپ کر حضرت امام حسن نے سیادت کا اظہار کیا، اور یزید جیسے ظالم و جابر کے سامنے سینہ سپر ہو کر ان ظالموں کا مقابلہ کرنا، دین کی حفاظت کے لیے اپنی گردن کٹا کر اللہ کی راہ میں شہید ہو کر حضرت امام حسین نے اپنی جرأت و ہمت کا اظہار کیا۔ یہاں سرداری کا اظہار کیا، وہاں جرأت و ہمت کا اظہار کیا۔ بہرحال مگر کربلا جانا تھا، مگر آپ یاد رکھیں رب تبارک و تعالی نے اپنی راہ میں جان قربان کرنے والوں
کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ ایسی فضیلت ہے کہ وہ فضیلت جو انبیاء کرام کی فضیلت ہے، اس فضیلت میں جو ان کے خاص نبوی وصف ہے، اس وصف فضیلت کو چھوڑ کر کے باقی تمام فضیلت سے شہدائے کرام بہراور ہیں، ہر فضیلت سے وہ بہراور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیے قرآن کی روشنی میں دیکھیں شہدائے کرام کی فضیلت، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالی نے مومنوں کی جان اور اس کے مال کو خرید لیا ہے، مومنوں کی جان اور اس کے مال کو اللہ نے خرید لیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ جب کوئی چیز خرید و فروخت کرتے ہیں، خریدتے ہیں تو بھی مال دیتے ہیں اور جو بیچتا ہے وہ بھی مال دیتا ہے، گویا بے نام ہے مبادلہ مال بالمال، یعنی مال سے مال بدلنے کا نام ہی خرید و فروخت ہے۔ ایک مال ہم دیتے ہیں، دوسرا مال بیچنے والا دیتا ہے۔ یہ تو خیر دنیا کے خریدار اور بیچنے والے ہیں، وہاں تو خریدار ہی اللہ تعالیٰ ہے، ادھر سے کیا انعام ملے گا؟ کہ مومنوں کی جان اور اس کے مال کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے۔ کس چیز کے عوض میں خریدا ہے؟ کیا بدلہ ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان اور اس کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے سودا کیا ہے ایمان والے بندوں سے۔ اب سوال یہ ہے کہ جنت تو اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، ہر چیز کا مالک تو اللہ ہی ہے، جان وہی پیدا کرنے والا ہے، جلاتا وہی ہے، مارتا وہی ہے، حیات وہی دیتا ہے، موت وہی دیتا ہے، تو ہر چیز کا مالک ہے، تو رب تبارک و تعالی اپنی ملکیت میں بھی ان بندوں کو جو اس پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی جان اور اس کے مال کو خرید لیتا ہے، جبکہ جان مال بھی اللہ ہی کا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے اس ایمان والے بندے کو اپنی طرف سے اپنی راہ میں شہید ہونے والوں کو وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ بدلے میں جنت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان اور اس کے مال کو، تو اللہ کی راہ میں جہاد صرف جان سے نہیں، مال سے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کیا جاتا ہے۔ یعنی جو بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جائے، اس کے لیے کوشش کرنا، آلات جنگ دینا، اس کے لیے مال اکٹھا کرنا، کھانے پینے کا اہتمام کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ جہاد بالاموال ہے، یعنی مال کے ذریعے سے آپ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں اور دیگر صدقات آپ دیتے ہیں، یہ بھی مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں کوشش کرنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ اور جان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، تو یہ جان اور مال تو دونوں اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ گویا کہ اگر مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو بھی جنتی ہے، اور جانوں کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کرے تو بھی جنتی ہے، کیونکہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے خریدا ہے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ کون ہے جن کے جان مال کو اللہ نے خریدا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑائی لڑتے ہیں، اور لڑائی لڑتے ہیں تو اس کی دو صورت ہوتی ہے، کبھی جو ہے دشمنوں پہ غالب بھی آ جاتے ہیں تو غازی کا خطاب پاتے ہیں، اور جب لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں تو شہید کا خطاب پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُقْتَلُونَ، اور قتل بھی کیے جاتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ، اور قتل بھی کرتے ہیں۔
مطلب شہید بھی ہوتے ہیں اور دشمنان اسلام کو واصل جہنم بھی کرتے ہیں. اور یہ جو مومنوں کی جان مال کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے، جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں، شہید بھی ہوتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، یہ سب باتیں کہاں ہیں؟ یہ سب باتیں ہماری صرف زبان سے نہیں نکل رہی ہے. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، سچا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس بات پر کہ مومنوں کی جان مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے. سچا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس بات پر. اور کہاں کہاں وعدہ ہے؟ وہ وعدہ توریت میں بھی ہے، وہ وعدہ انجیل میں بھی ہے، اور وہ وعدہ قرآن مقدس میں بھی ہے. آسمانی کتاب توریت، انجیل، قرآن، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. اور کیسا وعدہ ہے؟ دنیاوی وعدوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، سچا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے. توریت میں، انجیل میں، کہ جو اس کی راہ میں جان دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کی راہ میں مال قربان کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا بدلے میں. یہ بات توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے. اور اتنا ہی نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تو اپنے اس وعدے کی تقویت، یعنی اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا، کیونکہ وعدہ خلافی اس کی شان ہے ہی نہیں، بندوں جیسا حال نہیں ہے. بندے وعدہ کرتے ہیں، کبھی مکر بھی جاتے ہیں، پورا بھی کرتے ہیں، نہیں بھی کرتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ وعدہ پورا ہی کر دیں. مگر وہ خدائے وحدہ لا شریک کی ذات ہے، کسی اور کی بات نہیں، پروردگار کی بات ہے. فمن اوفا بعہد اللہ من اللہ، اللہ فرماتا ہے فمن اوفا بعہدہ من اللہ، یعنی اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ یہ حمزہ استفہام انکاری ہے، مطلب اللہ سے بڑھ کر کے وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ سب سے بڑا ایفائے عہد کرنے والا ہے. تو جو بھی وعدہ اس نے توریت میں، انجیل میں، قرآن میں لیا ہے، اس وعدے کو اللہ پورا فرمائے گا. اور وعدہ کیا ہے؟ کہ اس کی راہ میں جو جان اور مال دینے والے ہیں، بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا. لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف جنت ہی نہیں، یہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ بات پہلے اللہ کے رسول نے بیان فرما دی. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. امام خود بھی جنتی ہیں، جنت میں نوجوانوں کے سردار بھی ہیں، اور جو امام علی مقام کے دامن سے وابستہ ہے وہ بھی جنتی ہیں. تو ہم کیا ہیں؟ ہم حسینی ہیں، ہم محب اہل بیت ہیں. اور محب اہل بیت بقائے ایمان کا ذریعہ ہے، گمراہیت سے بچنے کا آلہ ہے. یہ ہم نہیں کہتے، یہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. الا ایھا الناس، اے لوگو سنو، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک ہے کتاب اللہ کا، ایک ہے کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، جس میں ہدایت ہے اور نور ہے. اور ایک ہے اطرتی اہل بیت، اور ایک ہے میرے اہل بیت، کہ جب تک قرآن کو اور اہل بیت کو پکڑے رہو گے انشاءاللہ تم گمراہیت کے راستے پر نہیں چلو گے، ہدایت پر قائم رہو گے، ہدایت پر چلو گے. اس سے پتہ کیا چلا کہ ہماری ہدایت کے لیے جتنا قرآن ضروری ہے اسی طرح سے ہدایت پر قائم رہنے کے لیے اہل بیت بھی ہمارے لیے ضروری ہے. تو ایک طرف قرآن کا دامن اور دوسری طرف اہل بیت مصطفیٰ کا دامن. جب تک ان دونوں کو پکڑے رہیں گے تب تک ہم گمراہ نہیں ہوں گے. تو میرے معزز سامعین کرام، 10ویں محرم الحرام ہے. اسی 10ویں محرم الحرام کو میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنی 72 جانثاروں کے ساتھ جام شہادت نوش فرمائی، اور کچھ لوگ 10ویں محرم الحرام کو صرف امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جانتے ہیں، اور ہے بھی شہرت اس تاریخ کی جو ہے، آج بھی مائک بھی تقریر کر رہا ہے ساتھ ساتھ، سیٹنگ ویٹنگ لگ رہا ہے کہ گڑبڑ ہے، تو شہرت تو ہے 10ویں محرم الحرام کی نواسۂ رسول کی شہادت سے ہم لوگوں نے جانا ہے، لیکن 10ویں محرم الحرام کی فضیلت آج سے نہیں، بہت پہلے سے ہے، بہت پہلے سے ہے۔ سرکار جب مدینہ شریف تشریف لائے مکہ سے ہجرت فرما کے، تو 10ویں محرم کو دیکھا کہ یہود خوشی منا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ خوشی کس بات کی ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یہ یہود ہیں جو 10ویں محرم کو خوشی مناتے ہیں۔ تو پوچھا یہودیوں سے کہ بات کیا ہے؟ کہا کہ ہاں 10ویں محرم الحرام کی وہ تاریخ ہے کہ اس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ کہا اچھا، اسی خوشی میں، یعنی جو اللہ نے نجات عطا فرمائی فرعونیوں سے، اسی خوشی میں ہم لوگ آج روزہ بھی رکھتے ہیں 10ویں محرم کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے والے ہیں، تو سرکار نے صحابہ کرام کو 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ دیکھا یہ فضیلت، یہودی بھی اس تاریخ میں وہ کیا خوشی مناتے تھے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینے 12 ہیں، مہینے 12 ہیں کہ اللہ کی کتاب میں کب سے 12 ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے تب سے مہینے 12 ہیں، اور ان مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کیا اربعۃ منھا حرم، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، عزت و حرمت والے، اور ان عزت و حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ یہ محرم الحرام بھی ہے۔ تو گویا کہ اس ماہ کی فضیلت بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، یعنی کفار و مشرکین یہود و نصارہ بھی محرم الحرام کے اس مہینے کی تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے کہ اس ماہ میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا، قتل و قتال نہیں کیا کرتے تھے۔ اور قرآن میں بھی ہے کہ اس ماہ حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا، یعنی گناہ کا کام نہ کرنا، کیونکہ اس میں گناہ کرو گے تو اور بھی زیادہ گناہ ملے گا، تو بڑا جیسا گناہ ویسا ہی اس کا لکھا جائے گا نامہ اعمال میں۔ تو اس حرمت والے مہینے میں ایک محرم الحرام شریف ہے، اور اس مہینے کا وہ لوگ بھی احترام کرتے تھے، گویا کہ محرم شریف کا مہینہ منصوص ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے اور تعظیم و توقیر والا مہینہ ہے، اور اسی عظمت والے مہینے کی 10ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے نواسۂ رسول کی شہادت کا دن مقرر فرمایا، وہ 10ویں محرم الحرام ہے، فضیلت کا دن ہے۔ اور بھی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس تاریخ میں نازل ہوئی ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ 10ویں محرم الحرام شریف کی فضیلت کئی زاویوں سے ہے، مختلف پہلوؤں سے محرم الحرام شریف کی فضیلت ہے۔ اور ایک فضیلت وہی کہ ہمارے سردار نوجوانان جنت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 10ویں محرم الحرام کو ہوئی۔ اور میں بتانا چاہوں گا، واقعات بڑے تفصیلی ہیں، مگر 10ویں محرم الحرام شریف کو کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا جو ہم لوگوں کے اندر رائج و معمول ہیں، جن کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سننے میں آتا ہے، کہیں کہیں فون بھی آتا ہے ہم لوگوں کے پاس، کہ جب محرم کی تاریخ پہلی جب لگ جاتی ہے، چاند ہو جاتا ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں سوال کہ کیا گھر میں جھاڑو نہیں دے سکتے ہیں؟
گھر کی صفائی نہیں کر سکتے ہیں, نیا لباس نہیں پہن سکتے ہیں. تو یہ سب سوالات مختلف آتے ہیں. تو ہمارے علماء کرام نے اس تعلق سے فرمایا کہ محرم شریف کی جب تاریخ آ جائے 10ویں تاریخ, تو شریعت اسلامیہ کی طرف سے ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے. جیسے عام دنوں میں آپ گھر کی صفائی کرتے ہیں, ویسے 10 محرم یا 1 سے لے کر 10 تک بھی آپ گھر کی صفائی کر سکتے ہیں. آپ سوال یہ ہوتا ہے کہ نیا لباس پہن سکتے ہیں کہ نہیں. کون ایسا مسلمان ہوگا جو امام علی مقام کی شہادت پر خوشی منائے گا یزیدیوں کی طرح, ہے کہ نہیں؟ تو کبھی مسلمان کے عمل کو تو اچھائی پر محمول کرنا چاہیے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ نیا لباس بھی پہن سکتا ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے. 3 ہی لباس کی ممانعت ہے 1 سے لے کے 10 تک. ایک ہے سرخ یعنی لال, ریڈ کلر جس کو کہتے ہیں, اور ایک ہے ہرا, 2 ہو گیا, اور ایک ہے سیاہ. آپ سمجھیے کہ سیاہ رافضیوں کی علامت ہے, وہ سوگ مناتے ہیں, تعزیت کرتے ہیں, سینہ کوبی کرتے ہیں, اور بہت ساری علامتیں ہیں. تو اس مشابہت سے بچنے کے لیے 1 سے 10 تک آپ سیاہ لباس نہ پہنیں, اس کی ممانعت ہے. اس کے بعد ہے ریڈ یعنی سرخ لال. یہ جانتے ہیں کن لوگوں کی علامت ہے؟ سنیں گے تو دانت سے انگلی کاٹیں گے. ایک فرقہ ہے خارجی, یہ خارجیوں کی علامت ہے. یہ خارجی کون فرقہ ہے؟ یہی خارجی وہ فرقہ ہے جو حضرت مولا علی شیر خدا, مولا علی شیر خدا اور فاتح خیبر ہیں, ان پر کفر کا فتویٰ دے دیا تھا. معاذ اللہ رب العالمین, ان پر کفر کا فتویٰ دے دیا تھا. وہ کیوں؟ جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی کے درمیان جب اختلافات واقع ہوئے, تو اللہ کا شکر ہے کہ اس میں جانوں کا نقصان نہیں ہوا. تو آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ اب جو ہے صلح کر لیا جائے. تو کہا گیا کہ اپنا اپنا ایک جو ہے فیصل مقرر کر لیا جائے. تو ان کی طرف سے کوئی اور حضرت غالباً اشعری حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھے. نہیں, یہ جو ہے ہاں حضرت مولا علی جب حضرت عائشہ وہ والی بات نہیں جو خلافت سونپنے والی بات ہے. یہ تب کی بات ہے جب مولا علی خلافت پر فائز تھے. ہاں, جنگ صفین وغیرہ, جمل وغیرہ جو بھی واقع ہوا ہو, تو وہ معاملہ الگ ہے. یہاں پر جب فیصل مقرر کیا تھا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ رسول بھی اس میں حضرت امیر معاویہ کی طرف سے تھیں. تو مولا علی نے وہی ان کے سواری کا پاؤں کاٹا تھا اور بحفاظت انہیں مدینہ پہنچا دیا تھا. یہ وہ واقعہ جب پیش ہوا تو حضرت مولا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان دونوں طرف سے جب فیصل ہوئے, تو یہ جو خارجی فرقہ تھا, بتانا اصل میں یہ مقصد ہے کہ جب خارجی فرقہ ہوا تو جب فیصل دونوں طرف سے مقرر ہوئے تو خارجیوں نے کہا لا حکم الا للہ, کہا کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا. اور مولا علی نے تو کسی دوسرے کو اپنا حکم بنا لیا ہے, اس لیے قرآن کے منکر ہو گئے, اس لیے کافر ہو گئے. معاذ اللہ رب العالمین, صدہا مرتبہ معاذ اللہ. تو یہ ہے خارجی فرقہ جو مولا علی کے خلاف خروج اور بغاوت کیا. وہی سرخ جوڑا پہنتا ہے مولا علی کی شہادت کی خوشی میں. اس لیے 1 سے لے کر 10 تک لال کپڑا پہننے سے منع کیا گیا ہے. اور تیسرا کپڑا اگر ہم بیان فرما دیں ہرا, کہ اس کو کیوں نہیں پہننا چاہیے, تو آپ لوگ بڑی معذرت کے ساتھ میں بیان کروں گا کہ آج کل بہت تعزیہ داری کے تعلق سے بڑی بڑی باتیں, اور پتہ نہیں لوگ اتنے منہمک ہو گئے ہیں اس عمل میں کہ قرآن تک سے بھی حوالہ لے آ رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے شاعر ہیں, اللہ کی نشانی ہے, ویسی جیسے صفا مروہ نشانی ہے. بہرحال میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے تعزیہ کے تعلق سے, رسالہ تعزیہ داری. تو اگر اپنے ذہن میں پیدا شدہ
شبہ کا ازالہ اگر چاہتے ہیں تو ضرور فتوی اعلیٰ حضرت کو پڑھیں اور لوگوں کے بیجا اعتراضات سے ہم اور آپ بچیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ باتوں کو لوگوں میں پیش کیا جاتا ہے اور کچھ باتوں کو ہضم کر دیا جاتا ہے، پوری بات بھی بیان نہیں کی جاتی۔ سیدھا الزام لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے تعزیہ کو حرام کہہ دیا، جبکہ حرمت کے جو سبب ہیں اعلیٰ حضرت نے جو بیان فرمائے ہیں، پہلے آپ فتویٰ پڑھیے، ہم لوگوں سے کیا تفصیل سنی، آپ خود اگر اتنی استطاعت ہے تو آپ پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ امام علی مقام کا صحیح روضہ اور صحیح نقل بنا کر بغرض زیارت آپ رکھیں، اس کی زیارت کریں برکت کے واسطے، جیسے مقامات مقدسہ خانہ کعبہ شریف ہے، گنبد خضرا شریف ہے اور دیگر مقام مقدس کی تصویریں یا آپ جو بناتے ہیں اس کو آپ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں زیارت کے واسطے، اسی طرح امام علی مقام کا روضہ بھی بنا کر بغرض زیارت آپ رکھ سکتے ہیں۔ اتنی بات میں کوئی حرج نہیں تھی، مگر اس کے سبب سے اب کہاں امام علی مقام کا روضہ، وہ تو اب مقابلہ ہونے لگا، کوئی وارث پاک کا مزار بنا رہا ہے، کوئی اجمیر شریف کا مزار بنا رہا ہے، کوئی کہاں کا مزار بنا رہا ہے، کوئی کہاں کا مزار بنا رہا ہے اور نام تعزیہ دے رہا ہے کہ ہم امام علی مقام کا روضہ بنائے ہوئے ہیں۔ پھر اس تعزیہ بنانے میں اور بھی دیگر وہ خلاف شرع رسم و رواج ہیں، جیسے منتیں ماننا، قبر بنانا، گھوڑا بنانا اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ سب جو اپنے آپ لوگوں نے جن خرافات کو اپنے آپ پیدا کر لیا ہے، اب اس کی وجہ سے اصل چیز بھی منع کر دی گئی ہے کہ نہ آپ وہ بنائیں گے نہ ان باتوں کا ایجاد ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت کا پہلا فتویٰ جواز کا ہے کہ صحیح نقل بنا کر اگر زیارت کے واسطے اگر رکھو تو اتنی بات میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر جو رائج کر لیا ہے لوگوں نے کہ آپ بنائے وارث پاک کا مزار اور کہیں کہ ہم تعزیہ بنا رہے، تو بیجا ہوا کہ نہیں ہوا، فضول ہوا کہ نہیں ہوا، اور فضول اگر فضول ہوا تو فضول جائز ہوا کہ ناجائز ہوا، تو ذہن یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ باتیں سب ناجائز ہیں، تو اسی سے متعلق باتیں ہیں۔ بہرحال تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ 10ویں محرم الحرام میں آپ جو ہے ان 3 کپڑوں کے علاوہ، تو ہرا انہی لوگوں کی نشانی ہے جو بتایا گیا تھا، یعنی تعزیہ داروں کی بڑی معذرت کے ساتھ یہ باتیں کہہ رہا ہوں، اور کہیں چوراہے پر کسی بات کو غلط طریقے سے پیش نہ کیا جائے کہ فلاں صاحب نے تو اس کے خلاف بیان کر دیا ہے کہ نہیں۔ ہم نے دونوں باتیں آپ کے سامنے پیش فرمائی ہے، تفصیل اگر دیکھنا ہو تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ضرور آپ پڑھیں اور اپنے ذہنوں میں پیدا شدہ اعتراضات کو آپ جو ہے دفاع کریں اس کے ذریعے سے۔ تو ان 3 ہی لباس منع ہے، باقی کوئی لباس چاہے نیا ہو پرانا ہو آپ پہن سکتے ہیں، اپنے گھروں میں جھاڑو لگا سکتے ہیں، گھر کی صفائی کر سکتے ہیں، اور روزہ تو منسوس ہے آپ وہ رکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاص 10ویں محرم کو حدیث شریف میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو 10 محرم کو اپنے بال بچوں پر وسعت کرے گا، فراخی کرے گا، کھلانے میں، پلانے میں، صدقہ میں، خیرات میں، اپنے بال بچوں پر جو فراخی اس ماہ مقدس میں کرے گا تو رب تبارک و تعالی سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا، سال بھر تک برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو آج تو وہ دن ہے کہ آپ اچھے سے اچھا آپ عمدہ سمدہ کھانا بنائیں، اچھے لباس پہنیں، بال بچوں پہ خرچ کریں، غریبوں میں خرچ کریں، اور امام علی مقام کے نام پہ خرچ کریں، سبیل لگائیں، کھچڑا کریں، جو کریں، لنگر خوانی کریں، یہ سب اجر و ثواب کے کام ہیں۔ تو یہی ہمیں کرنا چاہیے آج کے اس مقدس تاریخ میں، یہی کرنا چاہیے جو ہمارے لیے ثواب کا کام ہے۔ اور آج کے بارے میں آخری بات میں بتا کر رخصت ہو جاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عشرہ محرم میں، یعنی 10 محرم کی 10ویں تاریخ میں 4 رکعت ایک نفل کی نماز ہے، ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت کی نماز ہے، اور اس ہر رکعت میں
سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھنا ہے، 11 مرتبہ، اور اس طرح سے 4 رکعت پوری کرنی ہے۔ آج چاہے آپ دوپہر میں پڑھ لیں تو مکروہ وقتوں کو چھوڑ کر کے جب چاہے پڑھ لیں آپ۔ ہاں، ایک سلام سے 4 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف کی تلاوت کریں۔ اس نماز کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس طرح نماز پڑھے گا شرع محرم میں، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، اور صرف گناہوں کی مغفرت ہی نہیں فرمائے گا بلکہ اس بندے کے لیے نور کا ممبر بنائے گا۔ اللہ اکبر، نور کا ممبر بنائے گا۔ تو عشرہ محرم الحرام میں ہمیں وہ اعمال بجا لانے چاہیے جو ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہیں، ثواب کا کام ہے وہ کریں، اور خصوصیت کے ساتھ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت کے ذریعے سے جو پوری کائنات کے امت مسلمہ کو جو پیغام دیا ہے، کربلا کے میدان سے جذبہ ایمانی کا، جوش ایمانی کا، ظالم و جابر کے سامنے سینہ سپر کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کرنے کا، اور دیگر صبر و رضا کا، یہ تمام پیغامات جو کربلا سے ہمیں اور آپ کو ملے ہیں، یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے ہیں۔ اور یہی سچی محبت ہوگی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جو انہوں نے کربلا میں کردار پیش کیا ہے ہمارے سامنے، اس کردار پر ہم چلتے ہوئے، اس نقشہ حسین پر چلتے ہوئے ہم زندگی گزاریں تو اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت اللہ تعالی سنوار دے اور ہم سب کا بیڑا پار فرما دے، اور خصوصاً نواز رسول کے صدقے اور طفیل سے رب تبارک و تعالی ہم سب کا داخلہ جنت میں فرما دے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان اور اس کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالیٰ ہم تمام لوگوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرما، خصوصیت کے ساتھ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔